السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب اور الفت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، حاضرین گرامی، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج رجب المرجب کی 7ویں تاریخ ہے اور یہ رجب کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر بلایا. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینے کی شروع کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو
جن حضرات نے ابھی تک رجب کے چاند کی دیکھنے کی یہ دعا نہیں پڑھی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ آج پڑھ لیں۔ اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں مقصد نعمت اور مصیبت پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد نعمت اور مصیبت، بے شمار اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ نعمتیں دینے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ نے جو نعمت دیے ہیں ان نعمتوں کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان امتحان کو پاس کرے اور اس دنیا کو آخرت میں کامیاب بھی اپنے آپ کو بنانے کے لیے اعمال کرے۔ اسی لیے اس دنیا کو دارالامتحان کہا گیا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پر عیش بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ غمی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا میں عیش بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور غمی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جہاں پر عیش ہی عیش ہے اس کا نام جنت ہے، اور جہاں پر غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ اور جہاں پر عیش اور غم دونوں چیز ہے وہ دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہی بتایا کہ دیکھو، کبھی دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پر پریشانیاں اور مصیبتیں نہیں آئیں گی، خوف اور غم نہیں آئیں گے، یہ نہیں سمجھنا۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر راحت اور غمی دونوں چیز ہے، اسی لیے اس کا نام دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو آزمایا ہے، دو نعمتیں دے کر آزمایا ہے۔ دو سلسلے اللہ نے رکھے ہیں انسان کی آزمائش کے لیے۔ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے دو سلسلے رکھے ہیں، ایک سلسلہ نعمتیں دے کر آزمانے کا اور ایک سلسلہ مصیبتیں دے کر آزمانے کا۔ دو سلسلے ہیں اللہ نے آزمائش انسان کے کرنے کے لیے، ایک نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور ایک مصیبت دے کر آزماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ آزمانے کا جو
طریقہ رکھا ہے یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ میں بندوں کو آزماؤں گا تو بندے اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، اللہ کو ازل کا بھی علم ہے، ابد کا بھی علم ہے۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ آزمانے کا یہ دو سلسلہ رکھا؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے رکھا ہے تاکہ انسان کے اندر جو اللہ نے جوہر رکھے ہیں، جو اللہ نے انسان کے اندر خصوصیتیں رکھی ہے، ان خصوصیتوں کو، ان جوہروں کو نمایاں کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں دی تھی تو ان نعمتوں پر میں نے شکر ادا کیا یا نہیں کیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں پہلے آزمایا؟ آپ پہلے مجھے آزما کر تو دیکھتے، میں اس پہ کامیاب ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے ان چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے کہ خود کو بھی معلوم ہو، اس لیے اللہ نے یہ دو سلسلے رکھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم۔ تو دو سلسلے آزمائش کے رکھے، ایک نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ایک سلسلہ، اور ایک مصیبت دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے کہ دیکھیں بندے میری اس نعمت پر کیا شکر گزاری کرتا ہے، آیا نعمت کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے یا نعمت دینے والے کو یاد رکھتا ہے؟ آیا بندہ نعمت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے یا نعمت دینے والے کو بھی یاد رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزمانا چاہتے ہیں کہ جو نعمت ہے صرف یہ نعمت ہی کا ہو کر رہ گیا ہے یا نعمت دینے والے کو بھی اس نے یاد رکھا ہے۔ اگر انسان نعمت دینے والے کو بھی یاد رکھا، اس سے غافل نہیں رہا، اور اسی طریقے سے نعمت پر بھی شکر گزاری وہ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کو استعمال جو کر رہا ہے وہ غلط طریقے سے استعمال نہیں کر رہا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس نعمت کو استعمال بھی کر رہا ہے، اور دینے والے کو بھی یاد رکھا ہے، اس سے غافل نہیں ہے بلکہ اس کی شکر گزاری بھی کر رہا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، نعمت کو اس کے طریقے پر استعمال کر رہا ہے، اعتدال کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، نعمت دینے والے کو بھی نہیں بھولا، نعمت دینے والے کو یاد بھی کر رہا ہے، تب تو یہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس نے نعمت ہی کو یاد رکھا، نعمت دینے کو بھول گیا، دینے والے کو بھول گیا جس نے بھیجا ہے، تو پھر یہ گویا کہ کفران نعمت کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے، پھر یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور ایک ہے سلسلہ مصیبت دے کر آزمانا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت دیتے ہیں اور دینے کے بعد اس طرح آزماتے ہیں کہ بندہ صرف وہ مصیبت ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، یا جس نے مصیبت کو بھیجا ہے اس بھیجنے والے کے لیے کچھ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو اللہ نے بھیجا ہے میری مصلحت کے لیے بھیجا ہے، مجھے سدھارنے کے لیے بھیجا ہے، میرے اندر کوئی کمی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ اس مصیبت کو بھیجنے والے کی طرف نظر کر رہا ہے کہ میری اس کے اندر کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر مصیبت بھیجی ہے، اگر اس چیز پر وہ تحمل کر کے، برداشت کر کے، صبر کر لیتا ہے تو یہ بندہ بھی کامیاب۔
نہیں، اس نے بس مصیبت کو دیکھا کہ مصیبت میرے اوپر آئی نا، میرے اوپر یہ مصیبت کیوں آئی، یہ مصیبت کے لیے میں ہی کیوں رہ گیا تھا، اللہ کو کیوں اور کوئی نہیں دکھے کہ مصیبت ان پر دیتے، میرے اوپر ہی کیوں اللہ نے یہ مصیبت ڈالی۔ اگر وہ اس طرح سے کہتا ہے گویا کہ وہ مصیبت کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، مصیبت پر اس نے تحمل اور صبر نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوگا۔ تو نعمتیں دے کر اس طرح آزماتے ہیں اور مصیبت دے کر اس طرح آزماتے ہیں۔ اسی لیے انسان نعمت جب مل جائے، اب نعمت سے مراد دولت بھی ہے، نعمت سے مراد عزت بھی ہے، اسی طریقے سے مصیبت سے مراد بیماریاں بھی ہے، اور مصیبت سے مراد اور بھی بہت سارے حالات ہیں۔ یہ سب چیزیں ان میں داخل ہیں۔ تو انسان نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کرے، جو نعمت ملی ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے، اعتدال کے ساتھ استعمال کرے تو کامیاب۔ مصیبت کسی پر آئی، مصیبت آنے پر بے صبرانہ بن جائے اور مصیبت ہی مصیبت کرتا رہے، شکایت ہی شکایت اللہ کے بارے میں کرتا رہے تو پھر ناکام، بلکہ مصیبت پر تحمل کرے، صبر اور شکر کے دامن کو نہ چھوڑے تو کامیاب۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان کے ایک بادشاہ، ظفر بادشاہ، وہ ایک قسم کا ایسا بھی بادشاہ رہا کہ صوفیانہ زندگی بھی ان کے اندر رہی، اور اسی طریقے سے ان سے بادشاہت چھینی تو ان کو احساس بھی ہوا کہ بادشاہت میرے سے کیوں چھینی گئی۔ تو انہوں نے ان دونوں حالتوں کو دیکھ کر ایک شعر کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر جو بادشاہ گزرے ہمارے ہندوستان کے آخری بادشاہ، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ظفر بادشاہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی کے عقل مند ہونے کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ وہ صاحب فہم اور ذکاوت والا ہے، عقل مند ہے، ہوشیاری ان کے اندر زیادہ ہے۔ آدمی کے لیے عقل مند ہونے کے لیے یہی چیز کافی نہیں ہے، بلکہ منع کیا ہے کہ آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ صرف جس کے پاس فہم ہے، سمجھ ہے، ذکاوت ہے، اس کو آدمی نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ جسے عیش میں خوف خدا ہے، عیش کی زندگی ملی، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، دھن دولت اللہ نے عطا کی، عزت اور شہرت عطا کی، اللہ نے مقام اور مرتبہ بلند کیا، ایسی حالت میں بھی وہ خوف خدا کر رہا ہے، یعنی اللہ کو بھولا نہیں ہے عقل مند۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا غیظ و غضب میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، خوف میں ہے، ایسی حالت میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولا بلکہ اللہ پر اس کی امید ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص ہی عقل مند ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، بس ہمارے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہو گئے تو ہم کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، بس ہمیں اللہ بھی یاد نہیں، اللہ کے بندے بھی ہمیں یاد نہیں، اور اللہ کا گھر بھی ہمیں یاد نہیں رہتا، پھر ہم بس دنیا کا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آج زیادہ تر یہی پایا جا رہا ہے لوگوں میں کہ کیا انسان کو تھوڑی سی شہرت ملی، کیا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے نعمتوں سے نوازا، بس وہ اللہ کو بھی بھول جاتا اور اپنے آپ کو بھی بھول جاتا کہ میری پوزیشن پہلے کیا تھی، میری حالت پہلے کیا تھی، اب میں کیا ہوں، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بتایا کہ انسان تو دیکھ، تو آزمایا جائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے ہم تجھے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کئی چیزیں اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا کہ کیسی چیزوں سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو بھی کہ نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے عرب کے قاعدے کا بھی لحاظ رکھا ہے، اس کے اندر اس چیز کو اللہ نے تاکید پیدا کرنے کے لیے کئی چیزیں استعمال کی۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں والا ایک واو لفظ ہے، یہ بھی تاکید کے لیے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے لام لے کر آئے، والا واو کے بعد واو بھی تاکید کے لیے، اس کے بعد لام، یہ بھی لام تاکید کے لیے آتا ہے عربی کے گرامر میں۔ پھر اس کے بعد حضرات مفسر نظام فرماتے اللہ نے پھر ایک اور چیز بیان کی کہ نون ثقیلہ لے کر آئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، نون ثقیلہ جو کہ یہ بھی تاکید کے لیے ہی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کم خطاب کا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ یہ تمام کی تمام عربیت کے قاعدے کو، عربیت کے گرامر کو سامنے رکھا اور اس کے اندر تاکید پیدا کی اللہ نے کہ تم ضرور بھی ضرور آزمائش کیے جاؤ ان چیزوں سے، خوف کے ذریعے سے۔ کبھی تم پر خوف ڈالا جائے گا کہ دشمن تمہیں لقمہ اجل بنانے کی کوشش کریں گے، تمہیں نوالا بنانے کی کوشش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ تم آزمائش میں اس وقت پکے رہنا، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، ثابت قدمی دکھانا، ایمان میں مضبوط رہنا۔ تمہیں دشمن ڈرائیں گے، خوف دلائیں گے، تم اس حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر اللہ نے خوف کو کیوں ذکر فرمایا کہ خوف کے ذریعے سے کیوں اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے؟ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ خوف کے ذریعے سے آزمانے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان چوکن نہ رہے، انسان چوکن نہ رہے۔ اگر انسان کو کوئی خوف ہی نہیں تو پھر اس کا ایمان لٹ جائے گا۔ اللہ نے چوکنا رہنے کے لیے تدبیر یہ بتائی کہ دیکھو چوکنا رہنا، دشمن آئیں گے آگے سے بھی پیچھے سے بھی، ہر طرف سے تمہیں گھیرنے کی کوشش کریں گے، تم چوکنا رہنا اور اس تدبیر کے ذریعے سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ جیسے آج کا ماحول ہمارے لیے دیکھ لیجئے، کتنا خوف کا سما ہے پورے ہندوستان کے اندر کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں 22 جنوری کی تاریخ آئے گی، 22 جنوری میں کہاں کیا دنگا ہوگا، کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ 22 جنوری کو اعلان کر دیا گیا ہے کہ رام للا مندر کی افتتاح اسی دن ہونے والی ہے۔ ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ 140 کروڑ انسانوں اپنے گھروں کے اندر دیا جلاؤ، دیا جلا کر ثبوت پیش کرو کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ سنا نا، پڑھا نا آپ نے نیوز کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ 22 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے، تو
ہر طرف سے خوف کا ماحول ہے۔ اللہ رب العزت اسی چیز کو بتا رہے، دیکھو تمہیں خوف سے بھی آزمایا جائے گا، لیکن تم اپنی ایمان میں مضبوطی دکھانا، چوکنا رہنا، حالات خراب نہ ہو، تمہارے محلے کے، تمہاری ریاست کے حالات دشمن خراب نہ کرے، اس سے چوکنا رہنا۔ اس لیے اللہ نے یہاں بتایا خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں کہ حضرات علماء کرام نے اس وقت 22 تاریخ سے لے کر کچھ آگے کے دنوں تک بتایا کہ دیکھو سفر سے گریز کرنا، کچھ پیغامات دیے۔ امت مسلمہ کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو ملت کے پاسبان ہیں، وہ ہمیں کچھ پیغامات دیے، ان پیغامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 تاریخ سے لے کر اس کے اگلے 2-3 دنوں تک سفر سے گریز کرنا، سفر کو ملتوی کرنا، سفر نہ کرنا بہتر ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرا پیغام انہوں نے یہ دیا کہ دیکھو بھیڑ بھاڑ میں نہیں جانا، بھیڑ بھاڑ میں جاؤ گے کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس سے گریز کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا کہ ریل گاڑیوں میں ایسی تاریخ میں سفر سے گریز کرنا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ دیکھو 22 تاریخ میں تم اپنے آپ کو یہ بتانا کہ میں مسلمان ہوں، پکا مسلمان ہوں۔ اس دن پورے 5 نمازوں کی پابندی کرنا اور صف اول میں پڑھ کر دکھانا اور بتانا کہ دیکھو ہم بھی اپنے ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم بھی اپنے ایمان پر مر مٹنے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں گے۔ امت مسلمہ کو پیغام دیا گیا کہ اس تاریخ میں پورے محلے کے ایک ایک فرد اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آ کر عبادت کرنا اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ جب وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو سکتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، تو آپ بھی جمہوری ملک میں رہنے والے ہیں، آپ بھی ایسے دنوں کو بہترین دن بنا سکتے ہیں، آپ اس دن کو عید کے دن جیسا بنا سکتے ہیں، وہ ہمارے اوپر۔ تو آپ بتائیں کہ 22 تاریخ کو کیا آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کیجئے۔ آپ کے بڑوں کی طرف سے یہ پیغام ہے، اس لیے کہ ہمارے علماء ہی ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں اور کرتے آئے ہیں، ہمیں انہی کی باتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ ہم جو قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی بات ہم سے آپ سے کرتے ہیں، یہ حضرات علماء کرام ہی کی بات ہے، اور علماء کرام کو ہم بھی فالو کرتے ہیں، آپ بھی فالو کرتے ہیں، انہی کی باتوں پر چلتے ہیں۔ اسی لیے ان پیغامات کو آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو فقر و فاقہ کے ذریعے سے بھی آزمائش کرتا ہے۔ کبھی انسان پر اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ، تنگ دستی ڈال دیتے ہیں، اور ڈالنے کا مقصد اللہ کا ستانا نہیں ہوتا، پریشان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں فقر و فاقہ، تنگ دستی دے کر۔ من الجوع بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور اللہ تعالیٰ کبھی مال میں کمی کر کے تمہیں آزماتے ہیں، پیداوار میں اللہ تعالیٰ کبھی کمی کر دیتے ہیں، آزماتے ہیں کہ دیکھیں اس سال بندہ پیداوار کی کمی پر ناشکری کے الفاظ بولتا ہے یا تحمل اور صبر کرتا ہے، یا اسی طریقے سے بیوپاری میں تھوڑی سی تنگ دستی دیتے ہیں کہ اس طرح کے بیوپاری کم چلنے لگتا ہے، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
اور اسی طریقے سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے نفسوں کو موت دے کر بھی آزماتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لختے جگر کو چھین لیتے ہیں اور آزمائش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان کو امانت کے طور پر ان کو دی تھی، ہم اس امانت کو ذرا واپس لیتے ہیں، لینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزمائش کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دیجئے کن لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان حالات پر۔ تو صبر کا دامن انسان کبھی نہ چھوڑے، حالات جس طرح بھی آئے ان حالات سے اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ گزارے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کبھی کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتے، ستانا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال، جیسے ایک بچے کے جسم میں ایک پھوڑا نکل آیا، اس پھوڑے کے اندر مادہ فاسدہ ہے، غلط چیز اس پھوڑے کے اندر ہے۔ اب باپ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ دیکھو اس کا علاج کرو۔ ڈاکٹر جو ہے اس بچے کا علاج کرتا ہے، اس پھوڑے پھنسی کو علاج کرنے لگتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرہم لگا دیا، اس کے بعد اس بچے کے پھوڑے کو ختم کیا اور بچہ صحیح سالم ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھوڑا بہت زبردست قسم کا ہے، تو باپ یہ نہیں کہتا کہ میرے بیٹے کو آپ جو ہے نشتر نہ لگاؤ، آپ جو ہے ان کو چیڑ پھاڑ مت کرو، نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے باپ کہ آپ اس کو نکالنے کے لیے نشتر بھی لگاؤ، چیڑ پھاڑ کرو، آپریشن کرو، اور تھوڑا بہت بھی نہیں رکھنا تاکہ کل جا کر اور پریشانی ہو۔ تو ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج اور معالجہ کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے۔ آپریشن کرنے کے بعد باپ اس ڈاکٹر کو فیس بھی ادا کرتے ہیں اور اس پر شکر گزاری بھی ادا کرتے ہیں۔ بچہ پریشان کہ میرا باپ کیسا ہے کہ فیس بھی الگ دے رہا ہے اور شکر گزاری بھی الگ کر رہا ہے۔ لیکن جب اس بچے کا وہ جو پھوڑا تھا وہ صحیح سالم ہو گیا اور زخم ختم ہو گیا، تو پھر وہی بیٹا اپنے باپ کی شکر گزاری بھی کرتا ہے اور ڈاکٹر کی بھی شکر گزاری کرتا ہے کہ واقعتاً میرے باپ نے میرے لیے بہت اچھا کیا ہے، میرے لیے غلط نہیں کیا تھا۔ تو ہماری مثال بھی اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں دے کر ہمیں جو ہے اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مقام کریم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقام رکھا ہے اس مقام تک ہم کسی طرح پہنچ جائیں۔ تو حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نعمت اور مصیبت یہ دونوں چیزیں دے کر آزماتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی آزمائش میں ہم کیسے کامیاب ہو، اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا، آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت صفائے۔